20,000 صحابہ کی قبور کو بلڈوز کیا گیا۔ آج بھی میرے پاس سعودیہ کے اس بدبخت، اس ملعون جسے تم مفتی مکہ کہتے ہو، عربی میں فتویٰ موجود ہے، اور اس پہ کسی کو خارش نہیں ہونی چاہیے کہ مکہ کے امام کو ملعون کا ہے۔ میں جب جیل میں تھا نا، میری ضمانت نہیں ہوتی تھی، جب میرے مخالف کو پتہ چلا کہ اس کی ضمانت کنفرم ہے آج، تو میری سی ڈی پیش کر دی، یہ دیکھو امام کعبہ کو یہ کافر کہتا ہے۔ میں نے جج کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہو کے بات کی، میں نے کہا جج صاحب میں آپ کے یہ تو پتہ نہیں سی ڈی کہاں سے لائے ہیں، میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے تمہارے سامنے اس بندے کو آج بھی کافر کہتا ہوں جس نے میرے کریم نبی کی والدہ ماجرہ کو مشرکہ کافرہ کہا ہے۔ او جج بڑا سیانا سی، اس آکھا اس سی ڈی کو لے جائیں، اس کیس اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں آکھا بڑا سیانا نہیں، میں نے کہا ابھی سی ڈی پلیئر منگوائی، ابھی منگوائیے دیکھیں میں نے کیا کہا۔ اور آج بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جو ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں، مجھے بتائیے مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ کے متعلق، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ سعودیہ کا مفتی فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ مشرکہ کافرہ کی قبر، اس کو بلڈوز کر دو، اور بلڈوز کیا گیا۔ اس وقت بھی کوئی دیوبندی آن دی روڈ نہیں دیکھا گیا، کوئی وہابی باہر نہیں نکلا تھا۔ میرے کریم نبی کی والدہ ماجدہ کی عزت کی خاطر اس وقت بھی روڈوں پہ سنی نکلے تھے۔ یہ نواز شریف کے سابقہ دور کی بات کر رہا ہوں، شاید آپ بھول گئے، بھولنا تو آپ نے ہے نا، کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے نہیں نا۔ 25,000 صحابہ کی قبروں پہ بلڈوزر چلائے، پھر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ کی قبر پہ بلڈوز چلایا گیا، بلڈوزر چلایا گیا، اسے بلڈوز کیا گیا، پھر کہتے ہو ہم سختی کرتے ہیں۔ چلو میں سختی نہیں کرتا، تم ہی جواب دو، سبھی ماشاءاللہ ایماندار بیٹھے ہو، بڑے جاندیدہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، بڑے بیداری کے ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ کے متعلق یہ فتویٰ، ہاں کسی کو مسئلہ عربی میں فتویٰ میرے پاس موجود، میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضور کی والدہ ماجدہ کی مطلب کافرہ مشرکہ کی قبر ہے، اس کو بلڈوز کر دو، اور بلڈوز کیا گیا۔ میں نے کہا تم نے حضور کا فرمان نہیں پڑھا، میرے نبی کی عزت کا خیال نہیں، اور سعودیہ کے ایک بد مذہب مفتی کا خیال ہے۔ اس پہ کوئی اعتراض کرے جی وہ اگر جھوٹے ہوتے تو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں گھسنے دیا؟ میں نے کہا یہ اللہ کا گھر آج تو نہیں بنا، ان اول بیت وضع للناس، یہ تو آدم علیہ السلام بھی دنیا پہ تشریف ابھی نہیں لائے تھے، اس وقت بھی موجود تھا۔ بنائے کعبہ کے بعد میں آپ دیکھیں 7 مرتبہ جو اس کی جناب والا چینجنگ ہوتی رہی ہے، تو اس وقت بھی یہ کعبہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس وقت کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، کیا اس وقت بھی حرمت و عزت کے حوالے سے اللہ کا گھر تھا یا نہیں تھا؟ بولو، تو کیا 360 بت سچے تھے کہ اللہ نے اپنے گھر میں گھسنے دیا؟ 600 سال تک کعبۃ اللہ کا متولی کون رہا ہے؟ مشرک و کافر، ننگے طواف کرنے والے۔ میرے مصطفیٰ نے چابی مانگی تھی، انہوں نے کہا نہیں دیتے۔ کیا سچے تھے؟ اللہ نے 600 سال تک ان کو متولی بنائے رکھا۔ تو اگر 600 سال وہ گھسے رہے، 70 سال سے یہ گھس گئے، تو کیا عرض ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، جاگ جائیے۔ میں نے کہا ذرا پڑھ بخاری شریف، پڑھ مسلم شریف، پڑھ جامع النسائی، سنن نسائی، جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت بریدہ راوی میرے نبی فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ سماج چینل پہ ان کے 3 آئے تھے، جاوید غامدی جیسا بدبخت بھی آیا تھا، اور صرف 2 حدیثیں اور چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے سماج چینل والوں کو فون کیا تھا، میں نے کہا ساری ضروریت کو اکٹھا کر لیجئے، انشاءاللہ یہ اکیلا حضور کا غلام ان کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک دفعہ ان کو چینل پہ بلائیں، ناکوں چنے نہ چبوا دوں تو میں سنی بھی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ حدیثیں کدھر ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، فزوروہا اب حکم دیتا ہوں۔
جا کے زیارت کیا کرو۔ مجھے بتائیے بخاری سے لے کے مشکات تک سب میں یہ حدیث موجود ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں زیارت کے لیے جاؤ تو زیارت تو تبھی ہوگی جب قبر کا وجود موجود ہوگا، زیارت تو تبھی ہوگی جب مزار کے جناب والا نشان موجود ہوگا۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ گھر سے زیارت کی نیت سے نکلنا یہ میرے نبی کی اجازت ہے۔ پھر قبروں کا وجود رکھنا باقی یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ زیارت تبھی ہوگی جب قبر ہوگی۔ پھر سنن نسائی صفحہ 222 سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میرے کریم نبی رات کی تنہائی میں اٹھے، جنت البقیع میں گئے، دعائے مغفرت کی، واپس پلٹے، حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ پتہ ہے تمہیں میں رات کی تنہائی میں اٹھ کے کیوں گیا؟ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع میں آؤں اور اپنے غلاموں کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ سنن نسائی کی صفحہ 222 کی حدیث سے پتہ چلا کہ گھر سے قبروں کی طرف سفر کر کے جانا میرے نبی کی سنت، ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت کرنا میرے نبی کی سنت۔ یقیناً دعا کا مرنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے تبھی میرے نبی عمل کر رہے ہیں، وگرنہ عبث بے فائدہ عمل کبھی بھی نبی نہیں کرتا۔ اور تیسری حدیث مشکات شریف صفحہ 154 محمد بن نعمان راوی، میرے نبی فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا، فرمایا جو توجہ کرنا، جو اولاد منظار صرف زیارت کر لے قبر ابویہ اپنے والدین کی قبر کی، او احدہما یا دونوں میں سے ایک کی، فی کل جمعۃ ہر جمعے کو، کیا مسئلہ ہے جی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بنے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ فی کل جمعۃ ہر جمعے کو غفر لہ، اس کا ترجمہ میں ایسے نہیں کروں گا، ترجمہ سن کے سنی رہے چپ تو مجھے دکھ رہے گا۔ حضور نے فرمایا جو اولاد اپنے والدین کی ہر جمعے کو زیارت کر لے یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی مٹی کو دیکھ لے، غفر لہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتب برا، اللہ اسے ابرار میں لکھ دیتا ہے، اور ابرار کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھیے، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ کے ولیوں کا آخری وقت آتا ہے وہ دعا کرتے ہیں میرا اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا، تو ابرار ولیوں کے ولیوں کہتے ہیں تو جو والدین کی قبر کی زیارت کر لے جمعے کو، اللہ اس کا حشر ولیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ حدیث پڑھی تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ حدیث نہیں پڑھنی چاہیے، میں نے کہا کیوں؟ کہا جی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں نے کہا جی، کہا جی لوگ نمازیں چھوڑ دے سن، اکثر بھائی صرف جمعے نو قبر دی زیارت کر لو بس کام بن گیا، نماز پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں، میں آکھے جڑی اندر بے ایمانی او کڈ، اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ ہو رہے، میں آکھے جڑا اندر گندے او کڈ، باندے پیچھے ایک لفظ ملا کے نو پورا ہو گیا سی، سمجھ کوئی نہیں ہے، گاند بر وزنے پچھو ایک لفظ ملا کے نو پورا ہوا سی، توجہ فرماؤ، آج تک میرے تو دو پرچے مزید ہیں بھگتا کے نہ پھر کھلی گل نہ کر سکتا، توجہ فرماؤ، اللہ اکبر۔ تو میرے کریم نبی کے غلاموں مجھے بتائیے، میں نے مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھی ہے اور ایک نہیں 3 حدیثیں پڑھی ہیں، حوالہ دیا، نوٹ فرمائیے، اب مجھے بتائیے عقیدہ کس کا سچا ہے؟ بولو 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 بولو، عقیدہ کس کا سچ ہے؟ عقیدہ کس کا سچ ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، کوئی یاد ہے؟
کہا جی یہ حدیث نہ پیش کیجئے، لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا بھائی میرے، میں 9 سال سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں نے تو نماز نہیں چھوڑی، میں 9 سال سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں نے تو امامہ نہیں اتارا، یہ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ حدیث نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا میرے بھائی، میرے کریم نبی کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا جو رمضان کو پالے ایمان کی حالت میں اور حصول ثواب کے لیے جو روزہ رکھے، حضور فرماتے ہیں غفر له، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام کرتا ہے، یہ نماز تراویح کی طرف اشارہ ہے، جو جناب والا رمضان شریف میں قیام کرتا ہے، قرآن سنتا ہے، فرمایا اس کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حضور نے فرمایا جو لیلۃ القدر کو پالے، اس میں قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ میں نے کہا یہ حدیث بھی پیش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے اور صرف رمضان شریف میں عبادت کر کے فارغ ہو جائیں گے، یہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے کہا یہ حدیث بھی پیش نہیں کرنی چاہیے جس میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو مناسک حج ٹھیک طریقے سے مکمل کرے وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو امیر لوگ عادت بنا لیں گے، سال کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کر لو، بس پچھلے گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔